ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پھر میں آج آپ کے سامنے ضروری مسائل نماز کے تحت کچھ پیغام لے کر آیا ہوں۔ چونکہ ہمارے جو احباب ہیں، دوست ہیں، انہوں نے یہ میسج کر کے کہا کہ حافظ صاحب آپ نماز کے رکعات کے بارے میں کچھ بتا دیں تاکہ ہم لوگ نماز کے بارے میں معلومات ہو جائے، کب کتنی رکعتیں ہیں۔ تو میرے دوستو، میں سب سے پہلے نماز کی رکعت بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ابھی ہمارے جو بھولے بھالے مسلمان بھائی ہیں جن کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک ان کو یہ نہیں معلوم کہ فرض کیا ہوتا ہے، سنت کیا ہوتا ہے، سنت غیر موقعہ کیا ہوتا ہے، واجب کیا ہوتا ہے۔ چونکہ آپ رکعت تو جاننا چاہ رہے ہیں، لیکن رکعت میں کچھ نماز ہے جو واجب ہے، کچھ ہے جو فرض ہے، کچھ ہے جو سنت غیر موقع۔ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے مسلمان بھائی جن کو ابھی تک یہ نہیں معلوم ہے کہ فرض کیا ہے، تو میں شروع سے بتاتا چلتا ہوں، پھر بعد میں آپ کو ہر ٹائم کے رکعت بھی بتاؤں گا۔ کہ سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں بچپن سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن فرض ہی نہیں معلوم ہے کہ فرض کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے فرض جو ہمارے اور آپ کے زبان میں کہتے ہیں فرض، وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کو فرض کہتے ہیں۔ ورنہ کتابی حساب سے اگر جاننا چاہیں تو بات یہ ہے کہ اس کا کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ فرض کس کو کہتے ہیں؟ اس کا کرنا نہایت ہی ضروری ہے جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہو، اور فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور بلا عذر ایک وقت بھی بلا عذر ترک کرنے والا فاسق اور مرتکب کبیرہ اور مستحق عذاب۔ فرض کے تعلق سے اور اب واجب کہتے اسے ہیں جس کا کرنا نہایت ہی ضروری ہے، اور یہ قریب فرض کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور اس کا انکار کرنے والا گمراہ بد مذہب ہو جاتا ہے، اور بغیر کسی عذر کے چھوڑنا یہ فاسق اور عذاب جہنم کا مستحق ہے۔ اب آئیے سنت موقدہ۔ سنت موقدہ اس کو کہتے ہیں جس کو میرے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی نہ چھوڑا ہو، اور اس کا چھوڑنے والا گنہگار ہوگا، اور وہ بھی عذاب جہنم کا مستحق ہوگا۔ اور سنت غیر موقدہ، یہ سنت موقدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، جس کو میرے آقا نے کبھی نہ چھوڑا ہوا۔ سنت غیر موقدہ جس کو بلا عذر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑ دیا، تو اس کو چھوڑنے والا گنہگار نہیں ہوگا، لیکن یہ سنت شریعت کی نظر میں بہت پسندیدہ ہے۔ میرے محترم سماعت کریں کہ سب سے پہلی جو نماز ہے فجر میں 4 رکعت ہیں، 2 رکعت کر کے 2 رکعت فرض ہے۔ چونکہ فرض کی تشریح میں کر چکا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ 2 رکعت فرض ہے، اور 2 رکعت سنت موقدہ ہے، یعنی اس کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اس سنت کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، میں انشاءاللہ پھر دوسرے ٹاپک میں بیان کروں گا۔ اور دوسرے نمبر پہ ظہر جو 1 یا 1:30 بجے کے قریب میں اذان ہوتی ہے، اس وقت کو ظہر کہتے ہیں۔ ہمارے مسلمان اتنے بھولے ہیں کہ ظہر کا وقت بھی نہیں جانتے، عصر بھی نہیں جانتے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ رحم کرے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ظہر میں 12 رکعت نماز ہے۔ 12 رکعت میں سب سے پہلے آپ جب مسجد میں داخل ہوں گے تو 4 رکعت سنت موقدہ پڑھنا ہے، اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ 4 رکعت فرض پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت موقدہ پڑھنا ہے، اور پھر 2 رکعت نفل پڑھنا ہے۔ میں آپ کو عصر کے تعلق سے بتاؤں، عصر میں 8 رکعت نمازیں ہیں۔ 8 میں آپ کا 4 رکعت سنت غیر موقدہ اور 4 رکعت امام صاحب کے ساتھ آپ کو فرض پڑھنی ہے۔ تو سنت غیر موقدہ کی تعریف بھی بیان کر چکا ہوں، یعنی اس کو نہ پڑھنے والا گنہگار نہیں ہوگا، لیکن یہ سنت بہت پسندیدہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور پڑھیں آپ، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور مغرب میں 7 رکعت نماز، 7 رکعت میں سب سے پہلے امام صاحب کے پیچھے 3 رکعت فرض پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ، اور پھر 2 رکعت نفل۔ ایک بات تشریح کر دوں کہ نفل نماز آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ، کوئی عتاب نہیں ہے۔ تو پڑھا کریں، اس لیے کہ قرب خداوندی کے لیے نفل نماز بہت ہی بہتر ہے۔ اب آئیے عشاء میں 17 رکعت ہیں ٹوٹل، جس میں سب سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ، پھر 4 رکعت امام صاحب کے ساتھ فرض، اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت، اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل، اس کے
نفل کے بعد 3 رکعت نماز وطر واجب جس کا بیان آپ سن چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل، ٹوٹل 17 رکعت عشاء میں ہیں۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کس وقت میں کتنی نماز ہے اور کون سی نماز ضروری ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ فرض نہایت ہی ضروری ہے، واجب نہایت ہی ضروری ہے، سنت موقدہ بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی نفل نہیں پڑھتا، سنت غیر موقدہ نہیں پڑھتا، تو اس کے لیے کوئی عتاب نہیں ہے۔ لیکن ایک بات کو دھیان رکھیں کہ جس کے ذمے قرض نماز باقی ہے اس کا نفل نماز ادا نہیں ہوتا، سنت غیر موقدہ بھی اس کا ادا نہیں ہوتا۔ لہذا آپ سنت موقدہ اور نفل کی جگہ آپ زیادہ سے زیادہ قضائے عمری نماز پڑھیں، یعنی جو آپ کی نماز قضا ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نماز سے سچی محبت عطا کریں، اور نماز کے صدقے میں ہم سبوں کی بخشش و مغفرت